السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل دیان کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 3 لیکچر میں ہم نے 3 بنیادی اور بڑے مذاہب جو ہیں اس دنیا کے، جن میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور ہندو مت ہے، ان تینوں کا تعارف پڑا اور یہ اہم بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیزیں کچھ زیادہ پوچھی جاتی ہیں پیپرز میں، اس لیے ان کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا۔ آج کے لیکچر میں ہمارا جو بنیادی دیگر مذاہب ہیں جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں یا جن کے بارے میں مختلف کویسچنز پوچھے جا سکتے ہیں یا پوچھے گئے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ رینڈملی اور موٹی موٹی اور اہم چیزیں ان مذاہب کی تفصیل سے بلکہ آپ کو بتا دی جائیں، جن میں پہلے نمبر پر بدھ مت ہے، پھر اس کے بعد سکھ مت ہے، سکھ مت کے بعد جین مت ہے، یہ 3 اہم مذاہب ہیں۔ اس کے بعد زرتشت ہے، زرتشت کے بعد کنفیوشس ہے، اور سکھ بھی ہو گئے، جین، زرتشت، کنفیوشس، اور اس کے ساتھ ہم کہہ لیں کہ شنٹو مت۔ بس اس کے بارے میں ایک ہی MCQ ہے، ہم پھر بھی اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اوکے جی، آج کے ہمارے یہ بنیادی 6 مذاہب ہوں گے جن کو انشاءاللہ العزیز ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اوکے جی، شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے بدھ مت کو، بدھ مت کا جو بانی ہے، اچھا آپ نے یاد کیا کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے لیکچر میں بتایا آپ کو کہ آپ نے مذاہب کے بارے میں کون کون سی چیزیں یاد کرنی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نے بانی کا نام یاد کرنا ہے، آپ نے ان کا مذہبی ادب یاد کرنا ہے کہ ان کا مذہبی ادب کون سا ہے، اس کے بعد ان کی رسومات، ان کے طور طریقے یا ان کے اطوار کو ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے۔ بانی میں اس کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اس کا تعارف، ساری چیزیں ہی دیکھی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے فرقے، یعنی کہ ان کے کون کون سے مشہور فرقے ہیں، چوتھے نمبر پر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ اوکے جی، تو بدھ مت کا جو بانی ہے وہ گوتم بدھ ہے۔ گوتم بدھ اس کا نام ہے، اصل نام اس کا سدھارتھ تھا۔ اس کا جو والد تھا وہ کپل وستو، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور موجودہ نیپال میں آپ کہہ لیں کہ یہ فال کرتی ہے یہ جگہ۔ یہ کپل وستو کے علاقے کا والد جو تھا اس کا، وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ راجہ تھا۔ تو گوتم بدھ جس کا اصل نام سدھارتھ تھا، یہ پیدا ہوا تو 18 برس کی عمر میں اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ 10 برس بعد، قریب 10 سالوں بعد اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں اس کو نروان حاصل ہوتا ہے، 35 ایئرز میں اس کو۔ اچھا، یہ جو نروان کا لفظ ہے یہ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے، نروان کسے کہتے ہیں؟ اصل میں آپ کہہ لیں اس طرح کہ نروان جو ہے یہ آپ تصوف اگر پڑھیں یا تصوف کی اصطلاح کو ہم استعمال کریں تو اس میں ایک آخری اصطلاح آپ کہہ لیں کہ ہوتی ہے، جس میں انسان اپنی عبادت میں یا کوئی صوفی اپنی عبادت میں اتنا ڈیپلی چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے مل جاتا ہے۔ اس کو اصل میں نروان کو اگر دیکھا جائے تو نروان جو ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے نجات۔ مطلب یہ نجات اس کا لغوی مطلب ہے، ان کے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ نجات کس سے حاصل ہو جاتی ہے؟ دنیا کی بلاؤں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی ٹینشنوں سے۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ بدھ مت کو، گوتم بدھ کو جس کا اصل نام سدھارتھ تھا، 35 سال کی عمر میں نروان حاصل ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ مہا بدھی، یہ مندر ہے انڈیا میں ایک، اس جگہ پر اس کو نروان حاصل ہوا، اور ایک پیپل کے درخت کے نیچے۔ یہ MCQ کے آتے ہیں اس لیے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بعض پیپل کہتے ہیں اور بعض اس کو املی کا درخت بھی کہتے ہیں۔ املی کے درخت کے نیچے اس کو نروان حاصل ہوا تھا۔ مہابودھی مندر یہ انڈیا میں آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس مندر پر جہاں پر اس کو، اس جگہ پر جہاں پر اس کو آپ کہہ لیں کہ نروان حاصل ہوا، بعد میں وہاں پر راجہ اشوک نے
राजा अशोक ने वहाँ पर एक बाकायदा मंदिर तमीर करवाया। अच्छा, राजा अशोक को बुद्ध सानी भी कहा जाता है, ये भी एमसीक्यू आता है हमारा, इसको भी लिख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए। राजा अशोक को बुद्ध सानी क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा अशोक ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, यहाँ पर लिख लेते हैं जी, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, ये जो राजा अशोक था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अब इस चंद्रगुप्त मौर्य के पोते ने ये बहुत ज़्यादा खून किया, बहुत ज़्यादा फसाद किया और अपनी मौर्य सल्तनत को इसने बड़ा वसी किया। अगर लाहौर में आप कभी विज़िट करें या लाहौर से हैं आप, तो लाहौर में एक पॉइंट है स्टेशन के साथ, एक मौर्य पुल और दो मौर्य पुल, वो असल में इन्हीं मौर्य ख़ानदान से है। मौर्य अम्पायर इज़ अ ग्रेट अम्पायर थी एक वक़्त में। ओके जी, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और पोता था राजा अशोक। राजा अशोक को बुद्ध सानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक जंग थी कलंग, उस जंग का नाम था कलंग। कलंग की जंग में इसने हिस्सा लिया और अपनी राजनीति को, अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कत्ल गारत की, खून किया, फसाद किया। और उसके बाद कहा जाता है कि उस जंग में इतने ज़्यादा लोग कत्ल हुए कि राजा अशोक ने वो इतना ज़्यादा कत्ल देकर जंग से ही तौबा कर ली और उसने कहा कि आज के बाद मैं कभी जंग में हिस्सा नहीं लूँगा। और उसके बाद राजा अशोक ने बुद्ध मज़हब ही इख्तियार कर लिया और फिर इसने आप कह लें कि बाय फोर्स कह लें या हुकूमती इमा पर कह लें या आप इस तरह कह लें कि हुकूमत के साथ अमल करते हुए इसने फिर पूरे मुल्क में आप कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत को बढ़ाया। और हुकूमत को बढ़ाने के साथ साथ इसने अपने मुल्क में ये नाफिज भी किया बाकायदा, जो हमारा बुद्ध सानी मज़हब है, तो इसने बुद्ध मज़हब को अपने मुल्क में नाफिज करवाया और इस वजह से इसको बुद्ध सानी भी कहा जाता है। तो कलंग की जंग के बाद राजा अशोक ने अपने मुल्क में बुद्ध सानी मज़हब को मुतारफ़ करवाया, इसलिए इसको बुद्ध सानी कहा जाता है। ओके जी, तो गौतम बुद्ध का मुख्तसर तारुफ ख़त्म हुआ। उसके बाद आ जाते हैं जी इनकी किताबों की तरफ। तो इनकी जो मशहूर मजहबी किताबें हैं वो त्रिपिटका है। इनकी मजहबी किताब का नाम क्या है? त्रिपिटका। बुद्ध मत की जो मजहबी कुतब हैं उनका नाम है त्रिपिटका। ओके जी, अच्छा मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा तब्दीली करता हूँ कि हम वाइट बोर्ड की बजाय ना हम स्क्रीन शेयरिंग पे आ जाते हैं, ताकि मेरे ख्याल में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको स्क्रीन शेयरिंग वीडियोस में, तो वीडियो में हम इस पर आ जाते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे। ओके जी, जस्ट 1 मिनट ठहरिएगा। ओके, स्क्रीन शेयरिंग आ जाते हैं जी, डेट्स इट। ओके जी, तो हम आ जाते हैं जी अपनी स्क्रीन शेयरिंग पे, जिसमें हमने बुद्ध मत का शुरू किया हुआ। तो मैं बता रहा था कि इसको अशोक आज़म भी कहा जाता है, जैसे कि भी आपको बताया गया। कलंग की जंग में इसने लाखों लोगों को कत्ल होते देखा और बाद में इसने अपना मज़हब छोड़कर बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। उसके बाद इनकी मजहबी कुतब हैं जिनका नाम है त्रिपिटका। और पताका असल में कहते हैं टोकरी को। तो तिरी का मतलब हुआ 3, ये आजकल भी हम बोलते हैं तीसरी या तीजी वगैरह, 3 इंग्लिश में भी 3 बोला जाता है। तो ये 3 किताबें हैं इनकी, वीना पताका, सिता पताका और बुद्धिमा पताका। आप कह लें कि इनकी 3 किताबें हैं। वीना पताका ये मुसन्नफ़ है उपाली, और सिता पताका के मुसन्निफ़ हैं आनंद, और बुद्धिमा पताका इसके मुसन्निफ़ हैं कस्यपा। ये किताबें जो हैं ये पाली ज़ुबान में लिखी गई हैं। ये सिर्फ MCQ, हम इसको ज़हन में रखिएगा ज़रा, ये बस MCQ है कि किस ज़ुबान में लिखी गई हैं, उपाली ज़ुबान में लिखी गई हैं। उसके अलावा बुद्ध मत की मजहबी इबादत गाह को अस्तूपा कहते हैं, ये भी MCQ आता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और भी क्लियर कर लें, असल में जो अस्तूपा है इनकी इबादत गाह को नहीं कहते। जब कोई भी बड़ा बुद्ध मत का फोत होता है तो वो क्या करता है, वो उसकी आप कह लें कि इबादत गाह, उसकी जो है डेड बॉडी को जला के उसकी राख को क्या करते हैं,
اس کی راکھ کو مختلف پوائنٹس پر دفنا دیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ دفنا دیتے ہیں۔ تو وہ جس جگہوں پہ دفنائی جاتی ہیں وہ ان کی متبرک جگہیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو اسٹوپا کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ گوتم بدھ جب فوت ہوا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی خاک کو، اس کی مٹی کو 8 مختلف جگہوں پہ دفنایا گیا تھا، تو اب اس کو اسٹوپا کہتے ہیں۔ ویسے جو ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سنگھ کہتے ہیں، یہ اس میں فرق ہے۔ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے اس کو سنگھ کہتے ہیں۔ اچھا آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں جس طرح ایک مزار ہوتا ہے اور عام طور پر مزار کے ساتھ مسجد بھی ہوتی ہے، تو یہی فرق ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ جہاں پر ان کی عبادت کی جاتی ہے وہ سنگھ جگہ ہے، اور جہاں پر ان کے متبرک اور باعزت لوگوں کی خاک کو دفنایا جاتا ہے اس جگہ کو اسٹوپا کہتے ہیں۔ اوکے جی، اس کے بعد آتے ہیں اس کے 2 آپ کہہ لیں کہ فرقے ہیں مشہور، ایک کا نام ہے بھکشو اور ایک کا نام ہے اپاسک۔ اصل میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے دنیا دار کے لحاظ سے اور مذہب کے لحاظ سے۔ جو دنیا دار ہیں ان کو اپاسک کہا جاتا ہے، اور جو مذہبی پیروکار ہیں ان کو بھکشو کہا جاتا ہے۔ یہ ان میں آپ کہہ لیں کہ فرق ہے۔ اوکے جی، آئی تھنک آپ کو کلیئر ہوگی یہاں تک بات۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو 2 ان کے مذہب ہیں، مذہبی پیروکار کو بھکشو کہتے ہیں اور دنیا دار کو اپاسک کہا جاتا ہے۔ جو مذہبی پیروکار ہیں وہ زرد رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ اپنے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے 2 فرقے مزید ہیں، ایک کا نام ہے ہنایان اور ایک کا نام ہے مہایان۔ مہا لفظ ہی ظاہر ہے، مہا کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور مہایان کا مطلب ہوتا ہے بڑا پہیہ، اور ہنایان کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پہیہ۔ تو بڑے پہیے سے مراد یہ کہ جس میں زیادہ لوگ بیٹھ کر اکٹھے نروان حاصل کرتے ہیں اس کو مہایان کہتے ہیں، اور ہنایان سے مراد ہوا کہ وہ جگہ یا وہ طریقہ جس میں تھوڑے لوگ نروان حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر آپ کہہ لیں کہ ہنایان زیادہ لوگ ہیں، تقریباً دنیا کی جو 70% بدھسٹ ہیں وہ مہایان فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ہنایان فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوکے جی، یہ مختلف اس کا انٹروڈکشن پورا ہوا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، یہاں پر ایک MCQ بڑا اہم ہے اور وہ ہے تری رتن کس مذہب کا لفظ ہے یا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو تری رتن جو ہے یہ بدھ مت سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا یہاں کے نا یہ میں بتا دوں کہ اس طرح کے 4-5 لفظ ہیں جو مختلف چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، رتن تری، تری رتنا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ تری مورتی، تری دیوی۔ تو تری رتن جو ہے یہ بدھ مت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 چیزیں اہم ہیں، بدھ یعنی کہ جو مذہب ہے وہ بدھ مت جو ہے وہ اہم ہے، اور دھرم یعنی کہ مذہب اہم ہے، اور سنگ جو ہے یعنی کہ جہاں پر بیٹھ کر عبادت کی جاتی ہے وہ چیزیں اہم ہیں۔ اوکے جی، اس مختصر سے تعارف کے بعد چلتے ہیں جی ہمارا جو نیکسٹ مذہب ہے اس کی طرف، اور وہ ہے کنفیوشس ہے۔ یہاں پر چونکہ نوٹس میں اسی کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ہم۔ اوکے جی، کنفیوشس اصل میں آپ کہہ لیں کہ چائنا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور یہ چین کا مقامی مذہب ہے کنفیوشس، اور اصل نام جو ہے کنفیوشس کا وہ مذہب نہیں ہے بلکہ کنفیوشس کی تعلیمات ہیں۔ کنفیوشس کون تھا؟ کنفیوشس اصل میں اس کا نام تھا کونگ۔ یہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ چائنیز نام اسی طرح کے ہوتے ہیں، لی کانگ، لی کونگ وغیرہ وغیرہ، تو کنفیوشس کا جو اصل نام تھا وہ کونگ تھا۔ اس کے والد جو تھے وہ سپاہی تھے، 3 برس کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر بعد میں اس نے شادی کی، اس کے بچے ہوئے، اور پھر اس نے سرکاری جاب کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت کا ایک حکمران تھا 501۔ اچھا یہاں پر ایک MCQ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی چین میں کس نئے مذہب کا آغاز ہوا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کنفیوشس کا آغاز ہوا تھا۔ ایک حکمران تھا ڈیوک لیو۔ تو ڈیوک لیو نے کیا کیا؟ اس نے آپ کہہ لیں کہ کنفیوشس کو ایک شہر کا گورنر مقرر کیا۔ اب اس نے بڑا اچھا وہاں کا انتظام چلایا، اور اس کے بعد اس نے اس کو وزیر تعلیم مقرر کیا، اس کے بعد اس کو جرائم کے شعبے کا وزیر بنایا، اور کہہ لیں کہ اس کی اصلاحات سے ملک میں بڑی تبدیلی آئی۔
تو اس کے ہاتھ سے دین کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو انہوں نے جو بادشاہ تھا اس کے کان بھرنے شروع کر دیے، آخرکار اس میں اختلاف ہوا اور ڈیوک لیو نے کنفیوشس کو ملک سے نکال دیا۔ اس کے بعد کنفیوشس نے پورے چین کا دورہ کیا اور اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، اور وہاں تک کہ اس کی تعلیمات پورے ملک میں پھیل گئیں۔ اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ بہترین حکیم اور قدیم ترین معلم، یہ اس کی کتاب پہ لکھا، آپ کہہ لیں سوری کتاب کہہ گئے ہیں، اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ایم سی کیو آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ کون سا ایسا حکمران ہے جس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ بہترین حکیم قدیم ترین معلم۔ تو وہ کنفیوشس ہے جس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے بہترین حکیم قدیم ترین معلم۔ اصل میں آپ کہہ لیں کہ یہ اس کے جو مذاہب ہیں وہ سب سے اہم اور پرانے مذاہب میں جو چائنیز ہے اس میں سے یہی اہم ہے۔ بس یہی ایک اہم چیز ہے۔ اس کے 2-3 ایم سی کیوز آتے ہیں کہ اس کا اصلی نام کیا تھا اور کس بادشاہ کے ساتھ تھا، اس کی قبر پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ کتابوں کے بارے میں بھی دیکھ لیں، لونگ یو یہ اس کی کتاب ہے جو اس کی تحریر یا اس کی کوٹیشنز پہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شی چنگ ہے، لیچی ہے، ی چنگ ہے اور شو چنگ، یہ چائنیز نام ہے، بس آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیجئے گا۔ اس طرح کے مشکل کتاب آپ کہہ لیں کہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ اتنا ڈیپلی جا کے وہ قابل دھیان سے کویشچن کریں، کیونکہ ان کا جو تلفظ ہوتا ہے یا ہجے ہوتا ہے یا ان کی پروننسیشن ہوتی ہے، جب انگلش سے چائنیز یا چائنیز سے انگلش یا اردو میں کی جاتی ہے تو اس میں پھر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال کنفیوشس، اچھا ایک اور اہم کویشچن وہ اس کا رہ گیا ہے کہ کنفیوشس میں رابطوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو کنفیوشس میں رابطوں کی تعداد 5 ہے، یعنی کہ کنفیوشس کا ماننا یہ تھا کہ 5 طرح کے لوگ جو ہیں وہ اگر آپس میں رابطہ مضبوط رکھیں تو کبھی بھی حالات خراب نہیں ہو سکتے۔ اس میں کیا تھا کہ حکمران کا رعایا کے ساتھ رابطہ، ان کے باپ کا بیٹے کے ساتھ، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، اور دوست کا دوست کے ساتھ، یعنی کہ اگر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیں تو کبھی بھی حالات خراب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ بھی دیکھ لیں آج کل بھی یہ بات حقیقت ہے کہ اگر یہ 5 لوگ آپس میں مضبوط ہیں، آپس میں اچھا کنیکشن ہے ان کا، تو پھر کبھی بھی حالات خراب نہیں ہوتے۔ اوکے جی، کنفیوشس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہمارا جو نیکسٹ مذہب ہے وہ ہے جین مت۔ جین مت جینی سے ہے، جینی آپ کہہ لیں کہ فاتح کو کہتے ہیں۔ اس کا جو بانی ہے مہاویر سوامی ہے، اور مہاویر سوامی کا اصل نام ہے وردیمان۔ یہ ایم سی کیوز ہیں اور یہ سارے مشہور ایم سی کیوز ہیں، اس میں صرف اسی طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اصل میں اس کا نام وردیمان تھا، لیکن ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران یا جنگ کے دوران ہاتھی کے اوپر بیٹھنا تھا، تو ہاتھی کی سونڈ پکڑ کر یہ اس پر سوار ہو گیا، تو اس لیے اس کا نام مہابھیت، یعنی کہ ہیبت والا، طاقتور، جوش جذبے والا، اس وجہ سے اس کا نام مہابھیت پڑ گیا۔ اس کی جو پیدائش ہے یہ 599 قبل مسیح ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہی ہے۔ یہ کھشتری خاندان سے تھا۔ اچھا، اصل میں یہ جو ہمارے 2 مذہب ہیں، بدھ مت، جین مت، بلکہ سکھ مت بھی، آپ کہہ لیں کہ یہ سارے کے تینوں مذہب جو ہیں یہ ہندوازم سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کے جو بانی ہے وہ ہندو ہیں۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جین مت کا جو بانی تھا وہ کھشتری خاندان سے تھا، مطلب ہندو کھشتریوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بدھ مت کا جو بانی تھا سدھارتھ گوتم بدھ، وہ بھی اس کا بادشاہ جو تھا ہندو ریاست کا راجہ تھا۔ اسی طرح جو بابا گرو نانک تھے اس کے والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی ایک ہندو تھے اور کھشتری خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ کھشتری خاندان کے ساتھ تھا۔ 42 سال کی عمر میں اس کو نروان حاصل ہوا تھا۔ یہ ایم سی کیو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس سے پہلے بدھ مت کو جو نروان حاصل ہوا تھا وہ 35 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور جین مت کے بانی مہاویر سوامی کو جو نروان حاصل ہوا تھا وہ 42 ایئرز کی عمر میں حاصل ہوا تھا۔ یہ دونوں ایم سی کیوز بڑے اہم ہیں۔ جین کا لغوی مطلب کیا ہے، یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے، اور اس کا لغوی مطلب ہے فاتح، یعنی کہ فتح پانے والا۔ جو اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس مذہب کے ماننے والوں کے جو جین مت کے جینی ہیں ان کے درمیان اور ان کے نفس کے درمیان ان کی آپ کہہ لیں کہ ضمیر کے ساتھ ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے ہر وقت، اور سمجھ نہیں آتی ان کو کہ کون چیز قابو آ جائے، کون چیز اپنی۔ دیکھیں انسان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میری خواہشات بھی ہیں اور میرا نفس بھی ہے اور میری جسمانی ضروریات بھی ہیں،
تو ان دونوں میں سے میں جس پر جو فتح پا لیتا ہے اس کو جینی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اصل میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اوکے جی، ہندو جو ہے، اچھا یہ مزے کی چیز، ہندو جو ہے وہ جین مت کو بدعتی مذہب کہتے ہیں، اور انڈیا میں اگر مردم شماری کی جائے، سینسز ہو، تو وہاں پر جینی کو ہندو مت ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جینی بھی چونکہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ اور ایک اور مزے کی چیز پاکستان میں بھی ہے، لاہور میں ایک پوائنٹ ہے جین مندر کا، تو وہ بھی یہاں پر بھی جینی رہتے تھے۔ اوکے جی، جین مت کے 7 بنیادی عقائد ہیں، یہ بھی اہم ایم سی کیوز ہے کہ بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 7 ہیں، جن کو 7 تنتو یا 7 حقائق کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو 7 عقائد جو ہیں 7 کلیوں کی شکل میں ان کے نظر آئیں گے۔ وہ 7 کیا ہے؟ جیو ہے، عجیب ہے، اسرو ہے، بند ہے، سمورا، نرجرا، موکش۔ ان کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایم سی کیوز بس اتنا ہی ہے کہ 7 بنیادی عقائد ہیں، ایک چیز۔ اور جین مت نے دنیا کو کتنے نیکی کے اصول بتائے ہیں؟ وہ 5 بتائے ہیں۔ اوپر والا سوال یہ تھا کہ جین مت میں بنیادی عقائد کتنے ہیں، تو وہ 7 ہیں۔ اور یہ کویشچن ہے کہ جین مت نے دنیا کو نیکی کے طریقے کتنے بتائے ہیں؟ تو جین مت نے دنیا کو 5 طریقے بتائے ہیں۔ سچا یعنی کہ ستیہ، حق سچ بولنا ہے، اہنسا جانوروں کو یا تشدد نہیں کرنا، اور چوری نہیں کرنی ہے، رہبانیت اختیار کرنی ہے، اور ہوا سے دور رہنا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جین مت ہی وہ مذہب ہے جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ منع کرتا ہے یا روکتا ہے یا پابندی لگاتا ہے دنیا پر، اور یہ زیادہ رہبانیت اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جین مت کے مطابق ابھی تک 24 تیرتنکر آئے ہیں، اور آخری تیرتنکر وردھمان سوامی ہے۔ پہلے کا نام وراشب ناتھ تھا۔ وراشب ناتھ وہ پہلا تھا جو تیرتنکر تھا، اور جو آخری تھا وہ وردھمان سوامی تھا، جس کو مہاویر سوامی بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا جو جین مت کا بانی ہے۔ اوکے جی، ان کے 2 مشہور فرقے ہیں، دگمبریا اور شیوتمبریا۔ یہ دگمبرا کپڑے یا لباس کے بغیر ہوتے ہیں، یہ وہ شخص ہوتے ہیں جو ان کے پیر مرید ہوتے ہیں، سادھو ہوتے ہیں، بغیر لباس کے ننگے گھومتے ہیں۔ اور آپ آج بھی اگر کہ ویڈیو دیکھیں، کھمب کا میلہ مشہور میلہ ہے ہندوؤں کا، وہاں کے میلے میں آج بھی الف ننگے پیر گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پر، اور کوئی ان کو پوچھ رہا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ اسی طرح شیوتمبریا آپ کہہ لیں کہ وہ ہیں جو سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے منہ کے اوپر ماسک ڈال کے رکھتے ہیں۔ ماسک اس لیے ڈالتے ہیں، یہ نہیں کہ کرونا ہے، بلکہ ماسک اپنے منہ پہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کے نزدیک اگر ہمارا منہ کھلا رہا تو ہمارے منہ کے اندر کوئی کیڑا یا کوئی پتنگا چلا جائے گا تو یہ تشدد ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایون کہ یہ کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی کرنے سے جانوروں کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جانوروں کو نہیں مارتے، گوشت نہیں کھاتے، قتل نہیں کرتے، کہ اس سے کیا ہوگا؟ جانوروں پر تشدد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دگمبریا اور شیوتمبریا ان کے 2 مشہور مذاہب ہیں، ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، نوٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ اوکے جی، اچھا اوپر گزرا تھا تری رتنا، تو یہاں پر ہے رتن ترے، یہ دونوں میں فرق ہے، اس لیے دونوں ایم سی کیو دھیان سے دیکھیے گا۔ جو بدھ مت میں تھا وہ تری رتنا تھا، جس میں تھا 3 چیزیں ہیں، بدھ ہے، سنگھ ہے، اور دھرم ہے۔ اسی طرح رتن ترے یہ جین مت میں ہے، اس میں ہے سمیک درشن، یعنی کہ اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے، سمیک گیان یعنی کہ علم سچا رکھنا ہے، اور سمیک چرترا یعنی کہ اپنا کردار جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے۔ اچھا عقیدہ، اچھا علم اور اچھا کردار، یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں آپ کہہ لیں کہ جین مت میں۔ اوکے جی، جین مت کے بعد میں اصل میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے آج، اس لیے ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ کور کرنا ہے۔ آ جاتے ہیں اس کے بعد سکھ مت۔ سکھ مت کا بڑا مشہور مذہب ہے، پاکستان کے شمال میں اور بھارت کے شمال میں ہے، اور اس کو پنجاب کے علاقے میں زیادہ ہے۔ سکھوں تک ایک وقت تک سکھ جو تھے، اور ان کا قبضہ کشمیر تک کے علاقے تک تھا۔ سکھ اصل میں سیکھنے سے ہے، پنجابی زبان کا لفظ ہے، سکھ کے معنی شاگرد یا مرید کے ہوتے ہیں۔ آپ پنجابی میں لفظ بولتے ہیں کہ تم کی سیکھ رہے ہیں، کی کر رہے ہیں وغیرہ۔ سکھ مت کا جو بانی ہے وہ بابا گرو نانک ہے۔ اچھا، بابا گرو نانک کی پیدائش کے بارے میں آپ نے مختلف ایم سی کیو پڑھے ہوں گے، یہاں پر یہ کنفرم کر لیں کہ بابا گرو نانک پیدا کہاں پر ہوئے ہیں۔ بابا گرو نانک شیہو پورہ شہر کے قریب تلونڈی میں پیدا ہوئے، یہ ایم سی کیو کلیئر کریں۔ اچھا،
تلونڈی کا موجودہ نام ننکانہ صاحب ہے، یعنی کہ بعد میں تلونڈی کا نام تبدیل کر دیا گیا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اکثر کتابوں میں کبھی آپ دیکھیں تو لکھا ہوگا شیخو پورہ کے قریب پیدا ہوئے، کبھی دیکھتے ہیں تو تلونڈی لکھا ہوتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو ننکانہ صاحب لکھا ہوتا ہے۔ تو تینوں ایم سی کیو کو ذرا ترتیب سے سمجھ لیں کہ شیخو پورے کے قریب ایک علاقہ ہے تلونڈی، اور آج کل وہ موجودہ شہر بن چکا ہوا ہے بلکہ، اور تلونڈی کا جو موجودہ نام ہے وہ ننکانہ صاحب ہے۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی تو آئی تھنک عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی تو وہاں پر ننکانہ یونیورسٹی بابا گرو نانک یونیورسٹی آئی تھنک تھی، وہ بھی باقاعدہ لانچ کی گئی ہے اور اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ بابا گرو نانک جو تھے اس کے والد صاحب کہہ لیں کہ ایک پٹواری تھے اور اس کے ایک دکاندار تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مذہب اختیار کیا اور ان کی شادی ہوئی، اور پھر انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ایک نیا مذہب اختیار کیا، اور 71 ایئرز کی عمر میں 71 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ بس اتنا ہی ایم سی کیوز ہیں۔ بابا گرو نانک کی جو مذہبی کتاب ہے اس مذہب کی، یعنی کہ سکھوں کی جو مذہبی کتاب ہے وہ گرنتھ صاحب ہے۔ سکھوں کے جو مشہور گرو ہیں وہ 10 ہیں، لیکن یہ اس کو 11واں گرو مانتے ہیں، بلکہ 11واں گرو ہی نہیں مانتے بلکہ اس کو حاضر گرو مانتے ہیں۔ جو موجودہ سکھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا زندہ گرو ہے، یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے کہ اسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ان کے لیے سکھوں کے لیے زندہ گرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ 2 ایم سی کیو تو ہو گئے گرو گرنتھ کے، اصل نام گرو گرنتھ ہے، زندہ گرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ کس زبان میں لکھی گئی؟ گرو گرنتھ جو ہے وہ گور مکھی زبان میں لکھی گئی، یہ پنجابی کا رسم الخط ہے، سٹائل آف رائٹنگ ہے، آپ کہہ لیں کہ گور مکھی زبان۔ تو یہ جو ہے گرو گرنتھ یہ گور مکھی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 5894 منظوم نظمیں ہیں، اس میں اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے، بس آپ ذہن میں پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ اگر آئی بھی اس طرح کا کوشچن ہو تو۔ اوکے جی، نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ گرو گرنتھ کو مدون کس نے کیا؟ گرو گرنتھ کو گرو ارجن دیو، یہ 5ویں گرو تھے سکھوں کے جنہوں نے اس کو مدون کیا۔ اوکے جی، ایک اہم ایم سی کیوز کہ کون سا مسلمان پیر فقیر ہیں یا مسلمان شیخ ہیں جن کا کلام سکھوں کی مذہبی کتاب میں ہے؟ تو بابا فرید، جو مشہور بابا فرید ہیں ہمارے، جن کے پنجابی کے بڑے اشعار مشہور ہیں، ان کا جو کلام ہے وہ اس کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہے، اور مسلمانوں تک جو بابا فرید کا کلام پہنچا ہے وہ گرو گرنتھ ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، یعنی کہ ویسے ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، جو گرو گرنتھ میں ہے وہی ہم تک پہنچا ہے۔ وہ ان کا شعر ہے کہ ویگ فریدہ تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے، یہ ان کا بڑا مشہور شعر ہے۔ اور بہرحال بابا فرید کے بڑے مشہور شعر ہیں، شعر و شاعری کا ٹائم نہیں ہے، آگے چلتے ہیں ہم اس کو لے کے۔ اوکے جی، اس کے بعد ان کا ایک مذہبی پوائنٹ ہے جس کو ہم آپ کہہ لیں کہ امرتسر کہتے ہیں۔ سکھوں کا جو مرکز ہے، جو ہیڈ آفس ہے وہ امرتسر ہے۔ امرت کا مطلب ہے آب حیات، یعنی کہ ایسا پانی جس کے پینے سے بندہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور سر کا مطلب ہوتا ہے تالاب۔ تو آب حیات کا مطلب ہو گیا کہ امرتسر کا مطلب ہوگا کہ آب حیات کا تالاب۔ یہ شہر ہے، ایک مقدس گردوارے کے ارد گرد آباد ہے۔ یہ تالاب جو تھا گرو رام داس نے تعمیر کیا تھا۔ گرو ارجن دیو جو 5ویں گرو ہیں، ان کے یہ والد محترم تھے گرو رام داس، تو انہوں نے یہ آپ کہہ رہے کہ امرتسر کا جو جگہ تھی، باغ تھا، سوری تالاب تھا، یہ تعمیر کیا۔ اس کو گولڈن ٹیمپل، یہ گولڈن ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مشہور ایک آپ نے نام سنا ہوگا آپریشن بلو سٹار۔ آپریشن بلو سٹار جو ہے یہ بھی ایک ہوا تھا جس میں بڑی کثیر تعداد کے ساتھ سکھوں کو مارا گیا، اور گولڈن ٹیمپل پر باقاعدہ حملہ کیا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی، اور سکھوں نے پھر اس کا بدلہ بھی لیا، انہوں نے گاندھی جی کو مروایا اپنے سکھوں کے ذریعے۔ تو بہرحال یہ ایک پوری ہسٹری ہے، یہاں پر ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اوکے جی، 10 منٹ رہ گیا ہمارے پاس، اور ہمارا ایک مذہب مزید رہ گیا ڈسکس کرنے والا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ سکھوں کے بارے میں ایک ایم سی کیو اور بھی اہم ہے کہ سکھوں کے نزدیک کتنے کاف مشہور ہیں؟ تو سکھوں کے نزدیک 5 کاف مشہور ہیں، یعنی کہ 5 کاف چیزیں اہم ہیں۔ کچھا ہے، کڑا، کنگا، کیس اور کرپان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی سکھ جو ہے وہ کچھے کے بغیر نہیں ہوتا، کڑے کے بغیر نہیں ہوتا،
اور کڑا انہوں نے اسٹیل کا پہنا ہوتا ہے ہاتھ کے اوپر، کنگھی انہوں نے پاس رکھی ہوتی ہے، اور کیس بال یعنی کہ اپنے بال بھی یہ کبھی نہیں کٹواتے، اور کرپان تلوار بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے۔ اوکے جی، خالصہ ان کی مذہبی جماعت ہے جو جنگجو جماعت ہے، اور گرو گوبند سنگھ نے آپ کہہ لیں کہ خالصہ کی جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ بس اس کا اتنا ہی ایم سی کیوز ہے۔ اور اوکے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں سکھوں کے مشہور فرقے کتنے ہیں۔ سکھوں کے مشہور 2 فرقے ہیں، ایک کا نام ہے اکالی اور ایک کا نام ہے نامداری۔ آپ کہہ لیں کہ اکالی وہ ہے جو جدید فرقہ ہے اور شدت پسند نظریات کا حامل ہے، اور نامداری جو ہے یہ معتدل قسم کا فرقہ ہے، اور اس کے بانی جو ہیں وہ رام سنگھ ہیں۔ اوکے جی، آئی تھنک جو بنیادی اور اہم چیزیں تھیں سکھ مت کے بارے میں وہ کلیئر ہوئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا ہمارا جو مذہب ہوگا آج کا اور لاسٹ مذہب جو ہے وہ زرتشت ہے۔ زرتشت اصل میں زرتشترا ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے، یہیں سے لفظ زوریسٹر بنا، اور انگریزی میں پھر زوراسٹر کا مطلب ہوتا ہے بڑا پادری، اور یہ بھی ایم سی کیو ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ زوراسٹرس کا مطلب کیا ہے، بڑا پادری۔ یہ مذہب زرتشت ہے، لیکن آج کل اس کے پیروکاروں کو پارسی یا مجوسی کہتے ہیں۔ اصل میں یاد رکھیے گا، پارسی اور مجوسی ایک اور مذہب تھا، لیکن اور زرتشت اور مذہب تھا، لیکن بعد میں یہ دونوں مذہب آپ کہہ رہے کہ اکٹھے ہو گئے، مرج ہو گئے۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک زرتشت پیغمبر بھی تھے۔ ایک اسلامی مفکر ہیں ڈاکٹر، میرے ذہن میں آئی تھنک ڈاکٹر حمید اللہ ہیں، آئی تھنک ہاں ڈاکٹر حمید اللہ ہی ہیں، حمید الدین فراہی، اب مجھے کنفرم نہیں ہے، جن کے خطبات بہاول پور ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، وہ ان کا میں خطبہ سن رہا تھا، تو ان کے نزدیک وہ کہنے کہ پاسبل ہے کہ جس طرح کی تعلیمات ہیں زرتشت کی، ایک پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ زرتشت وہ مذہب ہے جس میں اس آخرت کا بھی کانسیپٹ موجود ہے، جس میں فرشتوں کا کانسیپٹ موجود ہے، جنت جہنم کا کانسیپٹ موجود ہے، توحید کا کانسیپٹ موجود ہے، اس کے علاوہ پل صراط کا کانسیپٹ موجود ہے، اور اب کہہ لیں کہ نیکی بدی کا بھی کانسیپٹ موجود ہے۔ تو بڑے ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن کچھ بھی اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا۔ 2 خداؤں کا قائل ہے، یہ بڑا اہم ایم سی کیوز ہے اور بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ کون سا مذہب 2 خداؤں کا قائل ہے۔ تو زرتشت سنویت، یعنی تسنیہ سے لفظ نکلا ہوا ہے، سنویت کا قائل ہے، 2 خداؤں کا قائل ہے۔ ایک ان کے نزدیک نیکی کا خدا ہے جس کو یہ اہرمزدا کہتے ہیں، اور دوسرا گناہ کا برائی کا خدا ہے جو ان کے نزدیک اہرمن ہے۔ اہرمن گناہ کا خدا ہے اور اہرمزدا نیکی کا خدا ہے۔ اوستا، اب آتے ہیں، یہ پوری تفسیر بھی لکھی ہے اس کے 6 فرشتے تھے مشہور، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اوستا جو ہے یہ ان کی مذہبی کتاب ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ پہلوی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اسے یندوشتا یا زندوستا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی زبان کے لفظ ہیں، اس لیے آپ اس کو ایسے ہی یاد کریں، اور یہ ایم سی کیو بھی ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ اوستا کس مذہب کی کتاب ہے۔ تو اوستا زرتشت کی مذہبی مقدس ادب ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے، اور یہ پہلوی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اوستا کے 3 حصے ہیں، اب 3 حصے بھی آگے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک کا نام ہے یسنا، ایک کا نام ہے وندیاد، اور ایک کا نام ہے یشت۔ یسنا جو ہے یہ اہم ہے، اور یہ گاتھا کہلاتی ہیں۔ یہ بھی ایم سی کیو آیا ہوا ہے کہ گاتھا کس مذہب کا ادب ہے۔ تو گاتھا جو ہے یہ بھی چونکہ آپ کہہ لیں کہ زرتشت کا ہی مذہب ہے، اس لیے گاتھا اور اوستا جو ہے یہ مین کتاب ہے، اور اوستا کے 3 پارٹ ہیں، اس میں پہلا پارٹ یسنا ہے، یسنا کو ہی گاتھا کہتے ہیں، اور گاتھا کا مطلب ہے بھجن، یعنی کہ ساؤنڈ، میوزک، منتر وغیرہ۔ اوکے جی، بس یہی اہم ہے، اس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ دساتیر، یہ بھی ایک چیز اہم ہے، دساتیر بھی زرتشت کا مذہبی ادب ہے۔ آپ دستور کی جمع ہے، اور آپ کہہ لیں کہ اس میں جو ان کے قانون ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، 2 حصوں میں ہیں، خرد دساتیر اور کلاں دساتیر۔ اچھا جی، یہاں تک ان کے مذہبی ادب ہو گیا۔ اس کے علاوہ نا 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زرتشت جو ہے یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ ہے کہ آگ جو ہے یہ ایک پاک چیز ہے، اور نہ صرف خود پاک ہے بلکہ یہ دوسری چیزوں کو بھی پاک طاہر کر دیتی ہے، اس لیے اس کی عبادت ضروری ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو، چھوٹا سا واقعہ پڑھا ہو، تو مینار خاموشی کا یا دخمہ کا نام سنا ہو،
تو بلکہ آپ نے کویشچن پڑھا ہوگا کہ کون سا مذہب ہے جو اپنے مردوں کو دفناتا نہیں ہے. تو زرتشت جو ہے یہ اپنے مردے کو دفناتے نہیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں اور جلاتے بھی نہیں ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, پھر یہ کھلے مینار میں رکھ دیتے ہیں اونچی جگہ پر, اور وہاں پر آپ کہہ لیں کہ پرندے آتے ہیں اور اس کا گوشت نوچ لیتے ہیں. اب یہ کیوں کرتے ہیں, اس کے پیچھے لاجک ہے ان کا اپنا ان کی اپنی ایک سوچ ہے. پہلی سوچ تو یہ ہے کہ چونکہ زمین جو ہے پاک صاف ہے, مٹی پاک صاف ہے, تو زمین میں نہیں دفنائیں گے کیونکہ مردہ گنہگار ہے. اس لیے کیا کریں, جلا دیں. جلا بھی نہیں سکتے کیونکہ آگ بھی پاک صاف ہے, تو آگ گناہ گاروں کو نہیں لگانی چاہیے. اس لیے پھر کیا کرتے ہیں, اوپر کہیں پہ رکھ دیتے ہیں, پرندے خود ہی کھا کے چلے جائیں گے. تو بہرحال اس لیے اس عمارت کو دخمہ یا مینار خاموشی کہا جاتا ہے, اور اس کے آثار اور اس کی طرح کی عمارتیں آج بھی موجود ہیں. لیکن آج کل کچھ جدت پسند جو مجوسی ہیں وہ جلاتے بھی نہیں ہیں, دفناتے بھی نہیں ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں, جسم کو ایک خاص طرح کا کیمیکل لگا دیتے ہیں جس سے وہ جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور رسم ہے سگ دید. سگ کا مطلب ہوتا ہے کتا فارسی زبان میں, اور دید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. یہ کیا کرتے ہیں, کتے کو مرنے والے کے بستر پر لایا جاتا ہے, اور کتے کو لاش دکھا کر اس کے جسم پر منہ رگڑا دیا جاتا ہے. آپ کہہ لیں کہ ان کے نزدیک جب روح جسم سے نکلتی ہے تو ایک شیطان ہوتا ہے جو نشو نام کا شیطان ہے, وہ ان لاشوں کو چھو کر اسے گندا کر دیتا ہے. اور جب کتا اس جسم کو دیکھتا ہے یعنی کہ مردے کو, تو نشو بھاگ جاتا ہے. آپ کہہ لیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتا دیکھیں, کتا جو ہے چوروں سے, بھیڑیوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے. لہذا کتا جو ہے وہ روحانی چیزوں سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے پھر یہ کیا کرتے ہیں, اپنی میت کے ساتھ کتے کو لے کے جاتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی شیطان جو ہے وہ اس لاش کو ناپاک نہ کر دے. تو یہ دو ان کی رسمیں ہیں, سگدید اور مینار خاموشی یا دخمہ, جس میں زرتشت جو ہیں یونیک ہیں دوسرے مذاہب سے. تو بہرحال یہ دونوں ایم سی کیوز بھی اہم ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر آپ پارسی دیکھیں تو پارسی اپنے گھروں کو کھلا اور صاف ستھرا رکھتے ہیں, اور کسی کو اس میں گندگی نہیں پھیلانے دیتے ہیں. یہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, زیادہ تر بمبئی میں تھے. جو تھی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے دوسری شادی کی تھی وہ رتن بائی پٹیٹ سے کی تھی. یہ پہلے مجوسی تھی اور بعد میں انہوں نے اپنا اسلامی نام مریم رکھ لیا. مجوسیوں نے جو پاکستان میں یا ہندوستان میں بلکہ کہنے زیادہ کام کیا ہے وہ فلم انڈسٹری میں کیا ہے. فلم انڈسٹری میں مجوسی بڑے آ گئے ہیں. زرتشت کے بنیادی 3 اصول ہیں, 3 بیسک لاز ہیں. ایک ہے گفتار نیک, پندار نیک, کردار نیک. یعنی کہ اپنی گفتار جو ہے وہ بھی صاف ستھری, گفتگو پاک صاف ہونی چاہیے. پندار جو ہے نصیحت وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, اور کردار جو ہے انسان کا وہ بھی انسان کا اچھا ہونا چاہیے. یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں. آخر پہ زرتشت کو انگریزی میں مگس یعنی جادوگر کہتے ہیں. زرتشت میں پل صراط کو چنوٹ کہا جاتا ہے. زرتشت کو پیغمبر ایران بھی کہتے ہیں, اور زرتشت کے مذہبی اسکالر کو پروہت کہتے ہیں. یعنی کہ جس طرح اسلام کا مذہبی اسکالر کو مولوی کہتے ہیں, اس طرح ان کو پروہت کہا جاتا ہے. اور نوروز ان کا مشہور تہوار ہے, اور زرتشت کو زروسٹر بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا پاتری. اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو باقی 6 مشہور مذاہب تھے جن میں بدھ مت تھا, کنفیوشس تھا, جین مت تھا, سکھ مت تھا اور زرتشت تھا, ان کا جو ہمارا تعارف ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوا. اسی کے ساتھ ہی تقابل ادیان کے لیکچرز کا اختتام ہوتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.